ایران پر امریکی حملوں کی نئی لہر، بندر عباس، سرک اور جزیرہ کشم میں دھماکے، خوزستان، جاسک، بوشہر اور ماہشہر میں بھی بارود کی برسات۔ سینٹ کام کا پاسداران انقلاب پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا الزام، کہا تازہ حملوں کی لہر مکمل کر لی، فضائی دفاعی نظام، ریڈار تنصیبات، میزائل صلاحیتوں اور کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کروز میزائل اور ایک خودکش ڈرون کو بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا بھرپور جواب، خلیجی خطے میں موجود امریکی تنصیبات پر حملے، بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر بھی میزائل داغ دیے، اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر ایندھن کے ٹینکوں اور اسلحہ گوداموں کو اڑا دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا ایک بار پھر آبنہ ہرمز بند کرنے کا دعویٰ، کہا ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ امریکی فوج اپنی مداخلت کم کرے۔ امریکہ نے اسلام آباد میمورنڈم کی کھلی خلاف ورزی کی، کوئی شک نہیں، معاہدہ ختم ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہا امریکہ کے خلاف کارروائیاں حق کے دفاع کے تحت کی، واشنگٹن معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے علاقائی ممالک سے رابطے تیز، قطر، عمان، بحرین اور اردن کے وزراء خارجہ کو فون، ایرانی حملوں کی مذمت، علاقائی سلامتی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور۔ پاک سرزمین پر فتنہ الخوارج کے لیے کوئی جگہ نہیں، بلوچستان میں آپریشن شابان پوری قوت سے جاری، مزید 5 خوارج انجام کو پہنچ گئے، تعداد 76 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 114 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا بلوچستان کا امن تباہ کرنے والے عبرت کا نشان بن رہے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ، منال ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، سی ڈی او میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپیلیں منظور، ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت، ہماری تعریفیں نہ کریں، ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، جسٹس حسن اظہر رضوی کا وکیل احسن بھون سے مکالمہ، ریمارکس دیے، عدالتی فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہ تھا، سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ دیا تھا۔ کراچی کے علاقے گڈاب سٹی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، 8 ملزمان نے گھر میں 8 کروڑ سے زائد کی واردات کر ڈالی، اسلحے کے زور پر 175 تولہ سونا، 300 تولہ چاندی لوٹ کر فرار، لیپ ٹاپ، گھڑیاں اور بچوں کا سامان تک لے گئے۔ ملزمان رات 2:30 بجے کے قریب 4 موٹر سائیکلز پر آئے، اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 3 گھنٹے تک لوٹ مار کرتے رہے۔ اسلام آباد کی بحالی مرکز برائے ذہنی امراض میں مبینہ تشدد سے نوجوان جاں بحق، بحالی مرکز کا عملہ ادارہ بند کر کے فرار ہو گیا، متوفی کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج، 18 جون کو بیٹے کو علاج کے لیے داخل کرایا، 9 جولائی تک بچے سے ملنے نہیں دیا گیا، بتایا گیا کہ بیٹے کو ڈینگی ہو گیا ہے، اسپتال پہنچنے پر موت کا پتہ چلا۔ ایف آئی آر کا متن۔ اور دیامر بپھرے ریلوں کی زد میں بارشوں کے باعث کھمبری شینچر نالہ میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، متعدد گھر اور زرعی زمینیں تباہ، تعمیراتی کمپنی کی مشینری بھی ریلے کی زد میں آ گئی، سینکڑوں کرال زرعی اراضی اور کھڑی فصلیں ریلوں کی نظر۔ ٹرمپ کا ایرانی رہنماؤں پر بیمار ذہنیت ہونے کا الزام، کہا ایران نے گزشتہ روز ڈیل پر رضامندی ظاہر کی، ایٹمی پروگرام سمیت ہر چیز سے دستبرداری پر اتفاق کیا، یہ امریکہ کے لیے بہترین معاہدہ تھا، لیکن کمرے سے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد ہی جہاز پر ڈرون حملہ کر ڈالا، حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر زبردست بمباری کی، آبنائے ہرمز کھلی ہے، امریکی صدر کا صحافی کو جواب، ایکزیوس کے مطابق 24 گھنٹوں میں 20 تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے، کئی جہازوں نے امریکی رابطے کے بغیر بھی گزرگاہ عبور کی۔ امریکہ ایران کشیدگی سے تیل کے دام پھر بڑھ گئے، عالمی منڈی میں خام تیل 4.5% سے زائد مہنگا، برطانوی کروڈ آئل 79.27 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ، امریکی کروڈ آئل 74.52 ڈالر فی بیرل پر فروخت۔ جنگ کا دوبارہ شروع ہونا نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن، امریکہ اور ایران اپنے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے حل کریں، یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا حملے فوری روکنے کا مطالبہ،
OIC نے بحری جہازوں پر ایرانی حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا بھی مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش، کہا سفارتکاری کا راستہ ہی منصفانہ اور دیر پا امن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کویت میں امریکی اڈہ غیر محفوظ، اعلیٰ حکام نے وارننگ نظر انداز کی۔ مناسب دفاعی نظام کے بغیر غیر محفوظ مقام پر فوج تعینات کی گئی۔ ایرانی حملے میں زندہ بچنے والے امریکی فوجیوں کے اپنے کمانڈرز پر سنگین الزامات۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اہلکاروں نے بتایا حملے کے بعد سینئر کمانڈر عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زخمیوں کے لیے طبی امداد کا انتظام بھی نہیں کیا۔ 1 مارچ کو ہونے والے حملے میں 6 فوجی ہلاک اور 23 زخمی ہوئے تھے۔ بلوچستان کے ضلع واشق میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سرحدی علاقے ماشکیل میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 مزدور شہید، ملزمان فرار، سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت۔ سرفراز بگٹی نے کارروائی ریاست پر حملہ قرار دے دی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ GBA 15 کے لوشی پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ ووٹنگ۔ استحکام پاکستان پارٹی کے محمد دل پذیر حلقے سے مجموعی طور پر 6033 ووٹ لے کر کامیاب۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ JUI کے مفتی ولی الرحمان دوسرے نمبر پر رہے۔ محمد دل پذیر کی کامیابی کے بعد IPP 7 نشستوں کے ساتھ تیسری بڑی پارلیمانی جماعت بن گئی۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کی محمد دل پذیر کو کامیابی پر مبارکباد، کہا GBA 15 کے نتائج IPP پر عوامی اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی۔ گڈاب سٹی میں 8 کروڑ سے زائد کی واردات۔ 8 ملزمان کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر تقریباً 3 گھنٹے تک لوٹ مار۔ گھر سے 175 تولے سونا اور 30 تولے چاندی لے اڑے۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بنگلہ دیش میں بارشوں اور سیلاب سے بڑی تباہی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 52 ہو گئی۔ 10 لاکھ سے زائد متاثر۔ سڑکیں پانی۔ 7 اضلاع میں سیلابی صورتحال۔ متعدد سڑکیں اور پل تباہ۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اہم شاہراہیں بند۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں خوفناک آتش زدگی۔ آگ لگنے سے 27 افراد ہلاک، 63 زخمی۔ اموات میں اضافے کا خدشہ۔ تھائی لینڈ حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا۔ فائنل کی دوڑ، ٹائٹل کا مشن۔ فٹ بال کی عالمی جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ۔ ٹرافی 1، ٹیمیں 4۔ 15 جولائی کو پہلا سیمی فائنل۔ اسپین اور فرانس آمنے سامنے ہوں گے۔ امباپے اور لامین یمال نگاہوں کا مرکز۔ دوسرا سیمی فائنل 16 جولائی کو دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور انگلینڈ کے درمیان ہوگا۔ ایک طرف میسی تو دوسری طرف ہیری کین اور بیلنگم جادو دکھانے کو تیار۔ زیادہ ٹیمیں، زیادہ مقابلے۔ فٹ بال ورلڈ کپ سے متعلق فیفا صدر کا بڑا بیان۔ میگا ایونٹ میں 64 ٹیمیں شامل کرنے کی تجویز۔ ورلڈ کپ صرف یورپ اور جنوبی امریکہ کا نہیں، سب کا ایونٹ ہے۔ پوری دنیا کو موقع ملنا چاہیے۔ ہر ملک میگا ایونٹ میں شرکت کا خواب دیکھ سکتا ہے۔ اگر چھوٹے ملکوں کو موقع نہ ملے تو ان میں بہتری کی لگن کم ہو جائے گی۔ نیا جذبہ، نئی لگن۔ شاہین نئے مشن کو تیار۔ پاکستان ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز روانہ۔ پاکستانی ٹیم 18 جولائی سے 4 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا ٹیسٹ میچ 25 جولائی سے شروع ہوگا۔ ومبلڈن کنگ کی بادشاہت برقرار۔ جانک سنر ٹائٹل کے دفاع میں کامیاب۔ اٹالین سٹار نے الیگزینڈر زیوریو کو ہرا کر ومبلڈن مین سنگلز ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں ورلڈ نمبر 1 نے جرمن حریف کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے ہرایا۔ چیمپئن نے کیریئر کی 5ویں گرینڈ سلیم ٹرافی اٹھائی۔ زور کے جوڑ۔ لاہور میں MMA کا دنگل۔ مرد اور خواتین فائٹرز نے طاقت اور مہارت کا خوب مظاہرہ کیا۔ 52 کلو گرام کیٹیگری میں اورنگزیب نے حریف کو ناک آؤٹ کر ڈالا۔ مختلف کیٹیگریز میں اورنگزیب احمد، احسان اللہ، ذیشان اکبر، محب اللہ، ملیحہ خان کامیاب۔ بیل مجھے مار، تنگ گلیوں میں بپھرے بیلوں کی دوڑ۔ اسپین میں روایتی فیسٹیول کا آغاز۔ بیلوں کی ٹکر سے 9 افراد زخمی۔ ہزاروں سیاح میلے سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئے۔